جی بالکل، صرف ایک لفظ اس سبق میں آپ کو یاد کرنا ہے، اور اسے یاد کرنے کے بعد آپ عربی زبان کے 28 الفاظ ایک مادے سے بنانا سیکھ جائیں گے، اور اگر 20 مادوں سے آپ اس کی مشق کرتے ہیں تو 28 ضرب 20 560 الفاظ آپ کو آ جائیں گے عربی زبان کے۔ صرف ایک لفظ یاد کر کے آپ 560 عربی الفاظ کے بنانے پر، بولنے پر اور ان کا اردو ترجمہ کرنے پر بخوبی قادر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے گردان سن لیں، پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ لم یفتح لم یفتحا لم یفتحو لم تفتح لم تفتحا لم یفتحن لم تفتح لم تفتحا لم تفتحو لم تفتحی لم تفتحا لم تفتحن لم افتح لم نفتح لم یفتح لم یفتحا لم یفتحو لم تفتح لم تفتحا لم یفتحن لم تفتح لم تفتحا لم تفتحو لم تفتحی لم تفتحا لم تفتحن لم افتح لم نفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کورس جاری ہے۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع منفی بلم کو سمجھیں گے۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے صرف ایک لفظ لن کا فعل مضارع پر اضافہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں دو تبدیلیاں سامنے آئی تھیں، ایک لفظی تبدیلی ہوئی تھی اور ایک معنوی تبدیلی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح اس سبق میں ہم ایک دوسرے لفظ کو اسی طریقے سے فعل مضارع پر داخل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں فعل مضارع میں دو تبدیلیاں ہوں گی، مگر یہ دو تبدیلیاں پچھلے سبق کی دونوں تبدیلیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ لفظ ہے لم، لام میم زبر لم۔ لم کو جب ہم فعل مضارع پر داخل کریں گے تو اس میں دو تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، ایک لفظی تبدیلی اور ایک معنوی تبدیلی۔ لفظوں میں یہ تبدیلی آئے گی فعل مضارع میں کہ جو چھوٹے صیغے ہیں ان کے آخر میں جو پیش تھا اس کو ہم جزم کر دیں گے، سکون کر دیں گے، جسے ہم سکون کہتے ہیں نا، کسی حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے چھوٹے سے دال کی شکل میں، تو وہ آ جائے گا۔ جس سے یفتحو ہے تو لم کے داخل ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا لم یفتح۔ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں حسب معمول کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہیں۔ اب جتنے صیغے باقی رہ جاتے ہیں ان سب کے آخر میں نون ہے، جسے نون اعرابی کہتے ہیں، وہ لم کے داخل ہوتے ہی گر جائے گا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو پچھلے سبق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہی تبدیلی ہے۔ یہ صرف چھوٹے صیغوں کی تبدیلی پچھلے سبق کی چھوٹے صیغوں کی تبدیلی سے مختلف ہے۔ لن لگنے سے فعل مضارع کے چھوٹے صیغوں کے آخر میں زبر آ رہا تھا لن یفتح، اور لم لگنے سے جزم آ جائے گا لم یفتح۔ ٹھیک ہے۔ معنوی تبدیلی یہ ہوگی کہ لم کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع ماضی منفی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ جس طرح فتح کا ترجمہ تھا اس نے کھولا، اور ما فتح کا ترجمہ تھا اس نے نہیں کھولا، اسی طرح لم یفتح کا ترجمہ ہے اس نے نہیں کھولا۔ یعنی ما فتح اور لم یفتح ان دونوں کے اردو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف گردان مختلف ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ بس یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ ماضی منفی کے لیے وہ ما فتح ما فتح ما فتحو بھی کہتے ہیں، اور لم یفتح لم یفتحا لم یفتحو بھی کہتے ہیں۔ اب گردان سن لیجئے۔ لم یفتح لم یفتحا لم یفتحو لم تفتح لم تفتحا لم یفتحنا لم تفتح لم تفتحا لم تفتحو لم تفتحی لم تفتحا لم تفتحنا لم افتح لم نفتح۔ اس کا ترجمہ بالترتیب اس طرح ہوگا: اس ایک مرد نے نہیں کھولا، ان دو مردوں نے نہیں کھولا، ان سب مردوں نے نہیں کھولا، اس ایک عورت نے نہیں کھولا، ان دو عورتوں نے نہیں کھولا، ان سب عورتوں نے نہیں کھولا، تو ایک مرد نے نہیں کھولا، تم دو مردوں نے نہیں کھولا، تم سب مردوں نے نہیں کھولا، تو ایک عورت نے نہیں کھولا، تم دو عورتوں نے نہیں کھولا، تم سب عورتوں نے نہیں کھولا، میں نے نہیں کھولا، ہم نے نہیں کھولا۔ اسی طرح فعل ماضی کی جو مجہول کی گردان تھی یفتح یفتحانی یفتحون والی، اس کے شروع میں جب لم کو داخل کریں گے تو یہی تبدیلی ہوگی بالکل کہ لفظی اعتبار سے جزم آ جائے گا، یعنی چھوٹے صیغوں کے آخر میں سکون اور بڑے صیغوں میں سے نون اعرابی گر جائے گا، جمع مؤنث کے صیغے جوں کے توں رہیں گے، اور معنوی اعتبار سے یہ ماضی منفی مجہول کے معنی میں ہو جائے گا۔
اور اس کی گردان اس طرح ہوگی لم یفتح لم یفتحا لم یفتحو، لم تفتح لم تفتحا لم یفتحنا، لم تفتح لم تفتحا لم تفتحو، لم تفتحی لم تفتحا لم تفتحنا، لم افتح لم نفتح۔ اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کو نہیں کھولا گیا، ان دو مردوں کو نہیں کھولا گیا، ان سب مردوں کو نہیں کھولا گیا، اس ایک عورت کو نہیں کھولا گیا، ان دو عورتوں کو نہیں کھولا گیا، ان سب عورتوں کو نہیں کھولا گیا، تجھ ایک مرد کو نہیں کھولا گیا، تم دو مردوں کو نہیں کھولا گیا، تم سب مردوں کو نہیں کھولا گیا، تجھ ایک عورت کو نہیں کھولا گیا، تم دو عورتوں کو نہیں کھولا گیا، تم سب عورتوں کو نہیں کھولا گیا، مجھے نہیں کھولا گیا، ہمیں نہیں کھولا گیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو بالکل آسان لگا ہوگا، بہت آسانی سے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس گردان کا نام ہے فعل مضارع منفی بلم۔ اسے عربی کی جو علم الصرف کی کتابیں ہیں ان میں اس گردان کا نام ہے نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف۔ یہ تھوڑا مشکل نام ہے، ہم آسان کر کے اسے یوں یاد کر لیں، فعل مضارع منفی بلم، تو بہت آسان ہو جائے گا۔ فعل مضارع کی گردان ہے اور اس کی نفی ہو رہی ہے، اور نفی لم کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ دونوں گردانیں ترجمے کے ساتھ الفتح کے مادے سے لکھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان دونوں گردانوں کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح یاد کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان دونوں گردانوں کو الفتح کے مادے سے 300 مرتبہ دہرائیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ 4 دیگر مادوں سے ان دونوں گردانوں کو 100 مرتبہ دہرائیں۔ پانچواں کام یہ ہے کہ 50 مختلف صیغے لکھیں اسی ترتیب پر جو پہلے عرض کی جاتی رہی۔ آخری کام یہ ہے کہ یہ دونوں گردانیں اگر آپ میرے پاس پرائیویٹ کورس کر رہے ہیں یا گروپ میں شامل ہیں واٹس ایپ پر، دونوں صورتوں میں آپ مجھے یہ دونوں گردانیں وائس ریکارڈنگ میں سنائیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔